بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ وَأَعْظَمَ شَانُهُ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ ہم سبھی کو صدق دل کے ساتھ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی بڑی معروف آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں دو چیزوں کے اوپر خوشی منانے کا حکم دیا. قل بفضل اللہ، کہ جب تمہیں اللہ کی رحمت مل جائے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت مل جائے، اللہ کا فضل مل جائے، اس کی رحمت مل جائے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو خوب خوشی مناؤ. اب اس آیت میں دو چیزوں کا حکم ہے، اللہ کی نعمت ملنے کا اور اللہ کی رحمت ملنے کا. جب نعمت مل جائے یا رحمت مل جائے تو خوش ہونے کا حکم ہے. اب قرآن مجید کے دوسرے مقام کو تلاوت کر کے دیکھیں تو اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور صحیح بخاری کو دیکھیں تو اما عائشہ فرماتی ہیں قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا محمد نعمت اللہ، اللہ کی سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات ہے. اب آیت میں دو چیزوں پہ خوش ہونے کا حکم تھا کہ اللہ کی نعمت مل جائے یا اس کی رحمت مل جائے تو خوب خوشی مناؤ. جب ساری اللہ کی رحمتیں جمع کر کے دیکھی تو مصطفیٰ کی ذات بنی، اور اللہ کی ساری نعمتوں کو جمع کیا تو سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ کی ذات ملی. فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ جب حضور ہی مل گئے ہیں، محبوب ہی مل گیا، اس کے سوا تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نعمت کو عطا کرنے کے بعد یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے. ہم اگر 60 منٹ کا جائزہ لیں، 1 گھنٹے کا جائزہ لیں، تو ہم 60 مرتبہ سانس اندر بھی لے کے جاتے ہیں، باہر بھی نکالتے ہیں. اللہ نے ہمیں ہر منٹ کے اندر سانس عطا کیا، لیکن اس نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا. کائنات کی ہر نعمت سے نوازا، لیکن رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے. لیکن ایک نعمت ایسی عطا کی کہ جب اپنا محبوب بھیجا تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے سبھی کچھ دیا لیکن احسان نہیں کیا. لیکن مومنوں، تمہیں اپنا محبوب دے کر تم پر احسان فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ایک طرف ہیں، اور سب سے بڑھ کے جو نعمت انسان کو ملی وہ حضور کی ذات ہے. اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اگر آپ عرب کا جائزہ لیں، زمانے جاہلیت کا جائزہ لیں، تو یہ وہ دور تھا
جب سگے باپ کو بوڑھا ہونے کے بعد گھر سے نکال دیا جاتا تھا، ماں کے گلے میں پٹا ڈال کے اس کو سرے بازار نیلام کر کے بیچ دیا جاتا تھا، کعبۃ اللہ کا طواف ننگے ہو کر کیا جاتا تھا، بیت اللہ کے صحن کے اندر 360 بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، بیٹیوں کو بہنوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ آج انسان کسی بھی رشتے میں ہے، اگر وہ باپ کے رشتے میں ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے توجہ کرے، اگر باپ کے ذہن میں یہ خیال گزرتا ہے کہ میں میلاد کیوں مناؤں، تو ایک لمحے کے لیے توجہ کرے۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، باپ بوڑھا ہوتا تھا تو اولاد گھر سے نکال دیتی تھی، اور بوڑھا ہونے کے بعد اس کی خدمت کرنے کے لیے اولاد تیار نہیں تھی۔ لیکن جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری جلوہ رونما ہو گیا تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے کیا فرمایا؟ راضی الرب فی راضی الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے یا اس کا رب اس سے راضی ہے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترازو ہر انسان کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا وہ دیکھ لے، اگر اس کا باپ اس سے ناراض ہے تو اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے، اور جس کا باپ اس سے راضی ہے اس کا رب بھی اس سے راضی ہے۔ ایک وہ دور تھا جب باپ بوڑھا ہو جائے تو گھر سے نکال دیا جاتا تھا، اور وہ دور آج بھی موجود ہے۔ جن بستیوں کے اندر، جن علاقوں کے اندر، جن مذہبوں کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا جاتا، آج بھی وہاں پر اولڈ ہاؤس موجود ہیں۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیا جاتا ہے، کیوں کہ وہ کلمہ مصطفیٰ کا نہیں پڑھتے، اور جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہے، جتنے جتنے ماں باپ بوڑھے ہوتے چلے جاتے ہیں، اولاد ان کی خدمت کر کے جنت کمانا شروع کرتی ہے۔ آخر اولاد کے دل میں یہ جذبہ کس نے دیا کہ باپ اگر اتنا ضعیف ہو جائے کہ وہ بول و براز بھی بستر پہ کر رہا ہے تو اولاد خوشی کے ساتھ اس کا بول و براز صاف کر رہی ہے۔ ماں اگر بوڑھی ہو گئی ہے اور بول و براز بھی بستر پہ کر دیتی ہے تو آخر اس کی بیٹی کے دل میں یہ محبت کس نے پیدا کی کہ تو نے ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنی ہے۔ اگر آج باپ اس شک میں ہے کہ میں میلاد مناؤں کہ نہ مناؤں، وہ صرف اس جملے پہ توجہ کرے، جب تک حضور نہیں تھے تو بوڑھا ہونے کے بعد اپنے ہی گھر میں باپ کی جگہ نہیں ہوتی تھی، اور آج بھی ان علاقوں کے اندر جہاں پر مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا جاتا، باپ بوڑھا ہو جائے تو اس کے اپنے ہی گھر میں اس کی جگہ نہیں ہوتی۔ لیکن آج جن گھروں کے اندر مصطفیٰ کے عشق کا پرچم لہراتا ہے، جن کے سینوں میں ایمان کی شمع روشن ہے، وہاں ماں اور باپ کے بول و براز کو بھی فخر کے ساتھ صاف کیا جاتا ہے۔ تو اس باپ سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں ہوا، تو اس باپ کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلے گا کہ یار حضور آ گئے ہیں، حضور آئے ہیں تو یہ نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ آج اگر کسی ماں کو یہ شک ہے کہ میں میلاد کیوں مناؤں تو وہ اس جملے کے اوپر توجہ کرے، جب تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی تھی، عرب کے اندر عکاس کا میلہ لگتا تھا جس میں عرب کے سارے قبیلے جمع ہوتے تھے۔ وہاں پر 3 سگے بیٹوں نے اپنی ماں کے گلے میں پٹا ڈالا اور ماں کو گھسیٹتے ہوئے عکاس کے میلے میں لا کر اپنی ماں کی بولی لگا کر سرے عام اپنی ماں کو نیلام کر دیا، اور جو قیمت ماں کو بیچنے کے بعد میسر آئی وہ تینوں بیٹوں نے آپس میں برابر برابر تقسیم کر لی۔ یہ وہ دور تھا جب حضور جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، تو سگی ماں سرے بازار نیلام ہو کر بک جایا کرتی تھی اور اولاد اس کی قیمت آپس میں بانٹ لیا کرتی تھی۔ آج اگر ماں اس شک میں ہے کہ میں نے میلاد منانا ہے کہ نہیں منانا، وہ ایک یہ دور دیکھے کہ سگی ماں عرب کے میلے میں سرے عام بک جاتی ہے، اور آج جب حضور جلوہ گر ہو گئے تو میرے محبوب نے آ کر وہی ماں جو سرے بازار بکا کرتی تھی، 7 آسمانوں کے اوپر عرش مولا کے پاس جو رب کی جنت ہے، میرے حضور نے وہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ آج اولاد کو جنت چاہیے تو اس کو ماں کے قدموں میں جانا پڑے گا، اور آگے میرے محبوب نے فرمایا اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ آج جس ہستی نے جنت کو ماں باپ کے قدموں میں رکھا ہے،
اس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے بھی لوگ دلیلیں تلاش کر رہے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب ماں سرے بازار بک جاتی تھی۔ پھر وہ دور بھی آیا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ نور سے عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی رسول پہ تشریف لاتے ہیں، اور جب صحابہ سے بری ہوئی مسجد نبوی دیکھی تو حضور کی چشمان سے آنسو بہنے لگے اور حضور کی ہچکی بند گئی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے بے قرار کر دیا؟ آپ کی چشمان سے آنسو بہنے کا سبب کیا ہے؟ تو میرے حضور نے جو جملے ارشاد فرمائے، آج ماں باپ بھی یہ دلیل ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم میلاد کیوں منائیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان نے اگر غربت کا دور ماں باپ کے ساتھ دیکھا ہو اور ماں باپ کے بعد اگر خوشحالی آ جائے تو اس کو پلٹ پلٹ کے وہ زمانہ یاد آتا ہے جب ماں کے لیے اس کے پاس نئے لباس کے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو اس کو پلٹ پلٹ کے وہ زمانہ یاد آتا ہے جب باپ کے لیے عید پر نیا جوتا لینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ بعد میں اگر خوشحالی آ جائے تو پلٹ کے وہ زمانہ یاد آتا ہے جب ماں باپ تو میسر تھے لیکن خوشحالی میسر نہیں تھی۔ وہ دور میرے رسول کریم پر بھی آیا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف اپنا رخ انور پھیرا اور حضور کی چشمان سے آنسو بہ رہے ہیں، تو میرے رسول کریم نے فرمایا، صحابہ آج میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ آج محمد کو اس کی ماں یاد آ رہی ہے۔ کاش آج محمد کی ماں زندہ ہوتی اور محمد عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی رسول پہ کھڑا ہوتا، سورۃ الفاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور حجرے سے آواز آتی، ابنی محمد، اے میرے بیٹے محمد میری بات کو سن، تو خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میں محمد اپنی نماز کو چھوڑ کے ماں کے قدموں میں چلا جاتا۔ آج ماں کے قدموں تلے جنت دینے والی شخصیت کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اور آج ماں اس دلیل کے پیچھے بھاگ رہی ہے کہ مجھے دلیل ملے کہ میں نے میلاد کیوں منانا ہے۔ وہ میری ماں سے گزارش ہے کہ جب تک حضور نہیں تھے ماں تو سرے بازار بک جاتی تھی، اور بڑی ہونے کے باوجود اس کے اپنے گھر میں اس کا ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو خوشی منانی چاہیے کہ وہ ہستی آ گئی جس نے رب کی جنت کو اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ آج اگر بہن اس شک میں ہے کہ میں میلاد کیوں مناؤں، تو بہن توجہ کرے، جب حضور جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، سگا بھائی اپنی بہن کو زندہ کنویں میں پھینک آتا تھا، گڑھا کھود کر اس میں ڈال دیتا تھا، زندہ قبر میں دفن کر دیتا تھا۔ پھر میرے حضور جلوہ گر ہوئے، اور جب حضور کی رضائی بہن حضور سے ملنے آئی تو حضور نے اپنی نشست پہ جگہ دی اور کیا کہا، شیما آنے کی کیا حاجت تھی، تو پیغام بیچ دیتی، میں تیرے پیغام پہ سارے قیدیوں کو رہا کر دیتا۔ آج بہن بھی میلاد منانے کے لیے دلیل تلاش کر رہی ہے، اور بیٹی کہے کہ میں میلاد کیوں مناؤں، تو وہ توجہ کرے، جب تک حضور جلوہ گر نہیں تھے سگا باپ زندہ بیٹی اٹھاتا تھا اور بیٹی چیخ رہی ہوتی تھی اور باپ اس کو زندہ کنویں میں پھینک آتا تھا، گڑھا کھود کر باپ اس کو گڑھے میں گاڑ دیتا تھا، قبر کھود کر سگا باپ سگی بیٹی کو زندہ قبر میں دفن کر دیتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب حضور جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، اور جس وقت حضور جلوہ گر ہو گئے، زمانہ وہ تھا کہ سگی بیٹیاں زندہ دفنائی جا رہی تھی۔ اس دور میں آ کر میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، سنو زندہ بیٹیوں کو دفن کرنے والوں، غور سے سنو، فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھ محمد کو اذیت دی۔ آج وہ بیٹی غور تو کرے، ایک زمانہ وہ تھا جب سگی بیٹی زندہ قبر میں چلی جاتی تھی، کنویں میں چلی جاتی تھی۔ آج بیٹی وہی ہے، لیکن اس کو رخصت کرنے کے لیے باپ ڈبل مزدوری کرتا ہے، آور ٹائم لگاتا ہے، اس کی کمر بڑھاپے سے جھک چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مزدوری کرنا نہیں چھوڑتا۔ آج وہی بھائی ہے جو سگی بہن کو زندہ قبروں میں گاڑ آتے تھے، آج وہ ڈبل مزدوری کرتا ہے، آور ٹائم لگاتا ہے۔ اس سے پوچھو بھائی تم آور ٹائم لگا کے اتنی مشقت کیوں کرتے ہو؟ باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی پشت میں اب وہ طاقت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وزنی چیزیں اٹھا کے وہ مزدوری کرتا ہے۔ تو وجہ ایک ہے، جب اس سے پوچھو بھئی تم اتنی مزدوری اتنے بڑھاپے میں کیوں کر رہے ہو، تو وہ ایک جملہ بولتا ہے کہ باؤ جی ابھی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے والے ہیں۔ بھائی کہتا ہے ابھی بہن کو رخصت کرنا باقی ہے۔ آخر بھائی
اور باپ کے سینے میں یہ شفقت کس نے رکھی، یہ محبت کس نے رکھی؟ آج اگر بیٹی کو بھی شک ہے کہ میں میلاد کیوں مناؤں، وہ توجہ کرے، جب تک حضور نہیں تھے بیٹی کی تو زندگی کا وجود نہیں تھا، پیدا ہوتے ہی زندہ قبر میں چلی جاتی تھی، آخر بیٹی کو جس نے زندگی بخشی ہے وہ مدینے والے رسول کی ذات ہے۔ آج وہی باپ ہے جو بیٹی کو زندہ قبروں میں گاڑ رہا تھا، لیکن جب آج وہ باپ بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو بیٹی جب رخصت ہوتے وقت اپنی گاڑی میں بیٹھ رہی ہوتی ہے تو سب سے آخر میں باپ کے سینے لگتی ہے، نہ بیٹی کی ہچکی تھمتی ہے نہ باپ کی ہچکی تھمتی ہے، اور باپ ہر وقت یہ ڈر رہا ہوتا ہے، ساری چھان بین کرنے کے باوجود جب رشتہ کر دیتا ہے تو رخصت کرتے وقت داماد کو پھر کہتا ہے کہ میں نے بڑے لاڈ سے پالا ہے، میں نے بڑی حسرتوں سے اپنی بیٹی کو پالا ہے، میری بیٹی کو کوئی اذیت نہ دینا۔ سوال یہ پیدا ہوا، آج اسی باپ کے سینے میں یہ شفقت کس نے رکھی؟ تو اس بیٹی کو خوش ہو کر یہ کہنا لگا ہے، اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جب تک حضور نہیں تھے میری زندگی کا وجود نہیں تھا، اور جب حضور آ گئے تو اللہ نے باپ اور بھائی کے سینے میں شفقت کو پیدا کر دیا ہے۔ تو آج انسان کسی بھی رشتے میں ہے، انسان اپنے آپ کو مرد ہونے کی حیثیت سے دیکھے تو ایک وہ دور تھا، غلامی کا دور تھا، اور اتنی سخت غلامی تھی کہ اگر اونٹ مالک کا دوب میں بندھا ہوتا تھا تو مالک اس کو کوڑے مارتا تھا اور یہ جملہ کہتا تھا کہ تم نے اونٹ کو دوب سے کھول کر چھاؤں میں کیوں نہیں باندھا، اور اگر غلام اونٹ کو دوب سے کھول کر چھاؤں میں باندھ دیتا پھر کوڑے پڑتے تھے کہ تم نے اپنے آقا سے پوچھ کے کیوں نہیں باندھا۔ یہ وہ غلامی کا دور تھا کہ ابو جہل جیسا شخص بھی کعبے کا غلاف پکڑ کے اللہ سے شکوہ کرتا ہے کہ اللہ تو نے ایسا بندہ بھیج دیا ہے اپنے بھتیجے رسول اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ تو آقا اور غلام میں فرق ہی نہیں کرتا، اور پہلا جملہ ابو جہل نے کیا کہا کہ ہم تو غلام کو انسان ہی نہیں سمجھتے، اور یہ کیسا دین لے کے آیا کہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھا رہا ہے، اور اگر اس کا دین پھیلتا چلا گیا تو آقا اور غلام کا جو فرق ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن میرے رسول کریم نے ایک جملہ ایسا بولا کہ غلامی کی جتنی زندگی تھی لوگوں کے سینے ٹھنڈ سے بھر گئے، لوگوں کے سینوں میں عشق رسول پیدا ہو گیا۔ وہ دور کے ابو جہل کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر رہا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھا رہا ہے، اگر یہی حساب چلتا رہا تو آقا اور غلام کا فرق ختم ہو جائے گا۔ لیکن میرے رسول کریم نے ایک ہی جملہ بولا اور غلاموں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ جب میرے حضور معراج سے واپس پلٹے تو بلال حبشی کو بلایا اور کہا بلال تو کیا عمل کرتا ہے، جب میں جنت میں گیا تو تیرے چلنے کی قدموں کی آہٹ کی آواز جنت سے آ رہی تھی، یہ کون آیا جس نے غلاموں کو اٹھایا اور ان کی قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا دیا؟ تو یہ وہ دور تھا کہ انسان اپنے آپ کو کسی رشتے میں دیکھے، کسی رنگ میں دیکھے تو اس کی عزت نہیں تھی، لیکن جب حضور تشریف فرما ہو گئے، حضور جلوہ گر ہو گئے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ہر رنگ میں عزت بخشی ہے۔ آج اگر ہم آزادانہ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں تو تصور کرو کس کے کہنے پہ کرتے ہیں۔ میں نے تو گزشتہ دنوں میں ایک جگہ پر کہا تھا، جن کے کہے ہوئے لفظ حدیث بنتے ہیں، جن کے کہے ہوئے لفظ حدیث بنتے ہیں، لوگ ان کا ذکر کرنے کے لیے حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور جن کے کہے الفاظ ہی حدیث بن جائیں لوگ ان کا ذکر کرنے کے لیے بخاری مسلم کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں جو عشق رسول کرنے کے لیے بخاری کی طرف بھاگتے ہیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر اپنے گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی شرعی مسئلے کے اوپر بحث چھڑ گئی باپ اور بیٹے کے درمیان۔ جناب عبداللہ بن عمر نے اپنا موقف پیش کیا اور اس کے اوپر دلیل پیش کی۔ اب جناب عمر سامنے ہیں، والد بھی ہیں اور علم کے اعتبار سے بھی افضل ہیں، تو جناب عمر فاروق نے اپنی بات کے اوپر نبی پاک کی حدیث بیان کر دی۔ اب جناب عبداللہ بن عمر کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، عرض کرنے لگے ابا جی نبی پاک کی حدیث تو ہے لیکن، صرف اتنا کہا کہ نبی پاک کی حدیث تو ہے لیکن
جناب عمر نے اپنی تلوار میان سے نکالی، بیٹے کی شاہ رگ پہ رکھی، کہا عمر کا بیٹا ہو کے نبی کی حدیث سننے کے بعد پھر کہتا ہے لیکن جا نکل جا عمر کے گھر سے، اور آج کے بعد عمر کے گھر میں تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب عبداللہ بن عمر بیٹے ہیں لیکن جانتے ہیں کہ عمر کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، جب تک عمر زمین پہ رہے گا جہنم کا دروازہ ہی بند رہے گا۔ ہر وقت ہاتھ میں کوڑا ہے، جہاں جرم ہوتا ہے وہی سزا ملتی ہے، وہی پاک کر دیتے ہیں۔ اور وہ عمر جن کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل لے، وہ شیطان جس نے رب سے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ جو تیری طرف آنا چاہے گا میں اس کو بڑکاتا رہوں گا، لیکن عمر کو دیکھ کر تو شیطان بھی رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ جتنا انسان کا ہاتھ ہوتا ہے اتنی جناب عمر کی ہتھیلی تھی، اور جناب عمر کا قد اتنا بلند تھا کہ انسان کو سر اٹھا کے دیکھنا پڑتا تھا، اتنا روب اتنا جلال۔ اب کہا جا نکل جا، عمر کے گھر میں تیری کوئی حاجت نہیں ہے، تیری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب عبداللہ ابن عمر بھی جانتے تھے مدینے میں صرف ایک انسان ایسا ہے جو آ کر عمر سے بات کر سکتا ہے۔ سیدھے گئے اور جا کے صدیق اکبر کے دروازے پہ دستک دی، کہا بھتیجے کیسے آنا ہوا؟ عرض کرنے لگے کہ اپنے والد سے کچھ کھٹ پٹ ہو گئی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کے سوا سننی کسی کی نہیں ہے۔ کہا وہ ساری بات تو ٹھیک ہے، پہلے بتا کر کے کیا آیا ہے؟ عرض کرنے لگے بات یہ تھی کسی شرعی مسئلے کے اوپر بحث چھڑ گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے والد نے پڑھ لی، اور میری زبان سے صرف اتنا نکل گیا کہ حدیث تو ہے، لیکن جناب عمر نے تو تلوار ننگی کر کے میری شاہ رگ پہ رکھ دی اور کہا نکل جا، عمر کے گھر میں تیری کوئی حاجت نہیں، تیری کوئی جگہ ہی نہیں ہے، آپ چلیں اور جا کے میری سفارش کریں۔ جناب صدیق چلتے ہیں، آئے جناب عمر کے پاس، کہا چل عمر چھوڑ دینا، بچہ کچھ نہیں ہوتا۔ کہا میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ کہا میں نے مانا تیرا جلال بڑا ہے لیکن چھوڑ دے، کچھ نہیں ہوتا۔ جناب عمر فاروق نے ایک جملہ بولا، اور رہتی انسانیت تک عشق مصطفیٰ رکھنے والوں کو جھنجھوڑ کے رکھا، جو دعویٰ عشق بھی کرے اور بات ماننے کے لیے دلیل بھی مانگے، ان کے لیے ایک ہی جملہ بولا۔ جناب عمر نے کہا آپ جانتے ہیں اس نے کہا کیا تھا؟ فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، اس نے یہی کہا تھا نا کہ نبی پاک کی حدیث تو ہے لیکن۔ اب جناب عمر کا سوال سنیں اور جناب صدیق اکبر کا جواب سنیں، سوال بھی کمال ہے اس کا جواب بھی کمال ہے۔ جناب عمر کہنے لگے اے ابو بکر، اس نے مجھے کہا کہ نبی پاک کی حدیث تو ہے لیکن، تو میں نے تو تلوار ننگی کر کے اس کی شاہ رگ پہ رکھی۔ اے ابو بکر تو بتا، اگر تیرے سامنے تیرا بیٹا یہ کہتا تو کیا کرتا؟ جناب صدیق کا عشق وجد میں آیا، کہا عمر سن، تو نے صرف تلوار نکالی ہے، ابو بکر نے چلا بھی دینی تھی۔ میں یہ پوچھتا ہوں ابو بکر نے یہ مسئلہ کس بخاری میں پڑھا تھا، قرآن کی کس آیت میں پڑھا تھا کہ جو رسول اللہ کی حدیث سننے کے بعد صرف لیکن کہے اس کا سر قلم کر دو؟ قرآن کی کسی آیت کا تو ترجمہ ہی نہیں ہے، بخاری کی حدیث تو 200 سال بعد لکھی گئی ہے۔ تو صحابہ نے عشق مصطفیٰ سے بخاری اور مسلم پڑھ کے نہیں کیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی نیند کی خاطر اپنی عصر کو قضا کیا، اور عصر کی نماز کے بارے میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کسی شخص کا سارا مال لٹ جائے، اس کی ساری اولاد کا انتقال ہو جائے، اس کا اتنا نقصان نہیں جتنا نماز عصر چھوٹ جانے کا نقصان ہوتا ہے، اس کا سب کچھ برباد ہو جائے اتنا نقصان نہیں ہوا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولا علی نے مصطفیٰ کی نیند پہ جو عصر قربان کی تھی، قرآن کی کس آیت کا ترجمہ تھا کہ جب نبی تمہاری گود میں سو رہے ہوں تو اپنی فرض نماز کو چھوڑ دینا؟ حالانکہ نماز بندگی خدا کی ہے، لیکن مولا علی نے اطاعت رسول کے اندر اس نماز کو بھی چھوڑ دیا۔ بخاری کی کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جب نبی کی سر تمہارے گود میں ہو تو اپنی نماز کو چھوڑ دینا؟ مسلم کی کس حدیث میں ہے؟ تو صحابہ نے مصطفیٰ سے جو عشق تھا وہ بخاری اور مسلم پڑھ کے نہیں کیا، بلکہ صحابہ نے عشق کیا ہے تو اس عشق کے صدقے بخاری اور مسلم لکھی گئی ہے۔ آج لوگ بخاری اور مسلم پڑھ کے عشق مصطفیٰ ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ بخاری اور مسلم پڑھ کے دیکھو تو سارے کا سارا عشق صحابہ اور عشق مصطفیٰ سے بری ہوئی ہے۔ قرآن کی یہ کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ نبی جب اپنا لعاب دہن باہر پھینکیں تو وہ زمین پہ نہیں گرنا چاہیے، صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے اس کو مل کے اپنے چہروں پہ مل لیا کرتے تھے، اور جس صحابی کو حضور کا لعاب دستیاب نہیں ہوتا تھا وہ اس صحابی کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ ملتا تھا۔
جس صحابی کے ہاتھوں پہ حضور کا لعاب لگا ہوتا تھا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں صحابہ نے قرآن کی کس آیت میں پڑھا تھا کہ نبی پاک کے وضو کا پانی اور نبی پاک کا لعاب دہن زمین پہ نہیں گرنا چاہیے؟ بخاری کی کس حدیث کو پڑھ کے صحابہ نے یہ عمل کیا تھا؟ آج لوگ رسول اللہ سے عشق کرنے کے لیے بخاری مسلم کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہیں۔ ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، صحابہ کا عشق رسول دیکھ دیکھ کر بخاری لکھی گئی ہے۔ صحابہ نے جو مصطفیٰ سے عشق کیا ہے نا، اس کے بعد مسلم لکھی گئی ہے۔ حضور کے وصال کے 200 سال بعد جا کے بخاری لکھی گئی ہے۔ آج لوگ بخاری پڑھ کے عشق مصطفیٰ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک بات کو یاد رکھیں، کوئی پوچھے میلاد کہاں لکھا ہوا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہو میلاد منانا ہر سنی کے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے نصیب میں ہم منا رہے ہیں، تمہارے نصیب میں نہیں ہے تو نہ مناؤ، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ میں نے جمعے کے خطبے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اللہ کا انتخاب دیکھو، بعض لوگ قرآن اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہم نے ایک ایک حرف پڑھ کے مصطفیٰ کی شان کو بیان کرنا ہے، اور بعض لوگوں کا انتخاب بھی کتنا بد نصیبی والا ہے، وہ قرآن بھی پڑھیں حدیث بھی پڑھیں تو اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ حضور کا ذکر روکنے کے لیے دلیل کون سی چاہیے؟ یہ خدا کا انتخاب ہے نا۔ بعض لوگ قرآن پڑھ کے عشق مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، اور بعض لوگ وہی قرآن پڑھ کے، کیونکہ یہ اللہ کا اپنا وعدہ تھا یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، بہت سارے لوگ اسی قرآن کو پڑھ کے ہدایت پائیں گے اور بہت سارے لوگ اسی قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا ہمارے نصیب کا حصہ ہے، ہمارے نصیب میں لکھا گیا تو ہم منا رہے ہیں۔ اب کسی کے نصیب میں نہیں ہے تو اس کے نصیب کا ہم کچھ کر نہیں سکتے، اس کو چاہیے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے مانگے، اے اللہ تو اپنے حبیب کی خوشی کرنا میرے نصیب میں لکھ دے۔ اور ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، میلاد جو ہے اس کی پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے محفل کروانا ضروری نہیں ہے۔ کچھ باتیں اب ایسی ہیں جس پر ایک سنی کا علمی طور پر مطالعہ ہونا ضروری ہے۔ یہ جو ہم محفل کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، یہ خوشی کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر کوئی محفل میلاد کیے بغیر بھی نبی پاک پہ آنے پہ خوش ہے تو اچھی بات ہے۔ جلوس نکالنا میلاد منانے کے لیے شرط نہیں ہے، وہ خوشی کرنے کا ایک اظہار ہے، ایک طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص جلوس میں شرکت نہیں کرتا لیکن گھر بیٹھ کے خوش ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اپنے بچوں کو اپنے پاس بلائے اور صرف 10 روپے دے تو بچہ پوچھے کیوں دیے تو وہ کہے حضور آ گئے ہیں۔ نہ میلاد میں جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، نہ جلوس میں جائے، یہ خوشی کرنے کے طریقے ہیں، یہ لازم اور ملزوم نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھے اپنے دوستوں کو فون کرے آج کھانا میری طرف کا ہو، دوست پوچھیں آج خیر ہے سارا سال تو کبھی دعوت نہیں دی، وہ کہے یار آج اس لیے بلا رہا ہوں کہ حضور آ گئے ہیں۔ وہ خوشی کا اظہار کسی طرح بھی کرے، ضروری نہیں کہ محفل میلاد میں آئے گا تو ہی خوش ہوگا۔ یہ ہمارے خوش ہونے کا ایک طریقہ ہے، ہماری خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے کہ ہم میلاد بھی کر لیتے ہیں، جلوس میں بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص نہیں جانا چاہتا اس کے لیے ضد بھی نہیں ہے، لیکن کم از کم حضور کے آنے پہ خوش تو ہو سکتا ہے نا، وہ کم از کم اتنی خوشی تو کرے کہ حضور آ گئے ہیں۔ ایک دلیل جو میں دینے لگا ہوں، بالکل سادہ بندہ جس نے کبھی قرآن اور حدیث کو توجہ سے نہیں پڑھا وہ اس دلیل کو یاد کرے، انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے، ہر کسی کے لیے ایک اصول تھا۔ جیسے اس گھر کی 4 دیواری ہے اور ہم 4 دیواری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر امت کے لیے یہ اصول تھا کہ ہر امت کے لیے ایک عبادت خانہ ہوتا تھا 4 دیواری، اور صرف اتنی زمین ہی پاک ہوتی تھی، اس کے سوا زمین پاک نہیں تھی، اور جس کو عبادت کرنی ہوتی تھی اس کو اس عبادت خانے کے اندر آنا پڑتا تھا، کیونکہ باقی زمین اس کی عبادت کرنے کے لیے پاک ہی نہیں تھی۔ آج ہم میں سے کوئی شخص کہیں بھی جا رہا ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو زمین پہ چادر بچھاتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے۔ جس جگہ جی چاہتا ہے ہم جگہ خریدتے ہیں، مسجد بنا لیتے ہیں۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت کے لیے ایک عبادت خانہ، ایک 4 دیواری خاص تھی، اس کے سوا زمین پاک ہی نہیں تھی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے اور کسی نبی کو نہیں دی۔
ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے، جعلت الارض مسجدہ، میرے قدم زمین پہ لگتے ہی اللہ نے میری امت کے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا ہے۔ میرا امتی کہیں رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے، اس کی عبادت قبول ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، آج جگہ جگہ مساجد ہیں، ہمارا جہاں جی چاہے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، تو سوال یہ کرتا ہوں میں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے۔ میرا ان سے سوال ہے کہ آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی نماز ہو جاتی ہے؟ وہ کہیں گے بالکل زمین پاک ہے، جہاں نماز چاہیں گے پڑھیں گے نماز ہو جائے گی۔ تو سوال صرف اتنا ہے، یہ زمین پاک کس رات کو ہوئی تھی؟ باہر والوں کو بات سمجھ تو نہیں نا کہیں آ گئی یار؟ سوال یہ ہے کہ یہ زمین کس رات کو پاک ہوئی تھی؟ اگر تو وہ چولنا ہوا، تھوڑا بہت علم رکھنے والا ہوا، کیونکہ جو صاحب علم ہوتا ہے اس کا اعتراض کم ہوتا ہے، جس کی جتنی جہالت ہوتی ہے اس کا اعتراض اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ صاحب علم شخص اعتراض کم کرتا ہے، کیوں کہ وہ علم کے ہر پہلو کو جانتا ہوتا ہے۔ اگر تو اس کو تھوڑا بہت بھی علم ہوا تو وہ ایک ہی جواب دے گا کہ یار جس رات حضور آئے تھے نا زمین اسی رات ہی پاک ہوئی تھی۔ تو ہم اس کو کہیں گے یار دیکھ، تجھے تو اپنا سجدہ ثابت کرنے کے لیے بھی حضور کا میلاد ماننا پڑے گا۔ تو مان کے حضور آ گئے ہیں، اور اگر حضور کا میلاد نہیں مان رہا تو سجدوں کو ثابت کہاں سے کرے گا؟ تیرے لیے تو زمین ہی پاک نہیں تھی۔ آج دین محمدی کے اندر یہ اصول ہے کہ کپڑے کے جتنے حصے پہ ناپاکی لگتی ہے اتنے حصے کو اگر دھو لیا جائے تو باقی کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ سارا کپڑا دھونا یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن بنی اسرائیل کے اندر یہ اصول تھا کہ جتنے حصے پہ ناپاکی لگتی تھی اتنا حصہ کپڑے کا کاٹا جاتا تھا تو باقی پاک ہوتا تھا۔ آج اس امت میں کیا ہے کہ کپڑے جتنی بار مرضی نہ پاک ہوں، بندہ اس کو دھوتا ہے، رب اس کو پاک کر دیتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا، آج سب کے کپڑے روزانہ کٹنے سے بچتے کیوں ہیں؟ تو کہنا پڑے گا حضور آ گئے ہیں۔ آپ زندگی کے کسی پہلو کو اٹھا کے دیکھ لیں، میلاد ماننا پڑے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا حضور کے زمانے میں نہیں تھا، وہ ایک پنجابی کا جملہ تھوڑا سخت تو ہے لیکن جٹ کی بات جلدی بڑی سمجھ آتی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ گجرات کے ایک بزرگ گزرے ہیں، آپ نے قرآن پاک کی تفسیر بھی کی ہے اور کتاب ایک حدیث کی ہے مشکات، اس کی شرح بھی کی ہے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یہ جس طرح آپ لوگ میلاد مناتے ہیں حضور کے زمانے میں تھا۔ اب وہ گجراتی تھے، دیہاتی بھی تھے اور تھوڑے سخت مزاج بھی تھے۔ کہا تیرا سوال کیا؟ کہنے لگا یہ جو میلاد آپ مناتے ہیں حضور کے زمانے میں تھا؟ تو فرمانے لگا یہ زمانہ تیرے پیود ہے، اے زمانہ تیرے پیود ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ کہا تو نے اعلیٰ حضرت کو نہیں پڑھا؟ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا؟ زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، دہن میں زباں، جسم میں ہے جاں، اور ہم آئے یہاں اور اٹھیں گے وہاں۔ کہا یہ زمانہ تیرے پیود ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی حضور کے زمانے میں تھا کہ نہیں تھا؟ میں صرف ایک دلیل دے کے اپنی گفتگو سمیٹنے کی طرف آ گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جو حضور کے زمانے میں ہم صرف وہی کریں گے، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بڑی توجہ سے سمجھنا ہے۔ آج آپ جب قرآن پاک کھول کے پڑھتے ہیں اس پہ زبر، زیر، پیش، شد، مد، غنہ، یہ سب کچھ لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا؟ چلے مجھے آپ ایک بات بتائیں، اگر قرآن پاک کے اوپر زبر، زیر، پیش، شد، مد، غنہ نہ ہو آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ بولے تو صحیح۔ پریشان نہ ہو، بڑے بڑے مولوی پھنس جائیں گے۔ ہاں سمجھ لگی میری بات کو کہ نہیں لگی؟ ہم زبر زیر کے بغیر قرآن پڑھ سکتے؟ بڑی توجہ سے بات سننی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں قرآن پاک پہ زبر زیر نہیں تھے۔ جناب ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، یہ زبر زیر نہیں تھی۔ جناب عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن، حتیٰ کہ 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا، 61 ہجری تک بھی قرآن پاک پہ زبر، زیر، پیش، شد، مد نہیں تھی۔ یہ نبی پاک کے وصال کے 60 سال بعد 70 ہجری میں جا کے حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس نے قرآن پاک کے اوپر زبر، زیر، پیش لگوائی تھی۔ آج کوئی یہ کیوں نہیں پوچھتا
کہ ہر جگہ قرآن پاک میں زبر زیر لگی ہوئی، جیسے حضور کے زمانے میں تو تھی نہیں. تو پتہ چلا بہت ساری چیزیں ایسی ضروری ہیں جو نبی پاک کے زمانے میں نہیں ہو سکی لیکن آج ان کی ضرورت ہے. لیکن جو یہ میلاد ہے یہ نبی پاک کے زمانے میں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرے نور سے باہر تشریف لائے تو صحابہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے. تو نبی پاک نے فرمایا ما اجلسکم، یہ تم کس مقصد کے لیے جلسہ کر کے بیٹھے؟ ما اجلسکم، یہ تمہارا جلسہ، یہ تمہارا بیٹھنا کیسا ہے؟ تو صحابہ نے کہا قالو جلسنا، ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہم دو چیزوں پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. دو چیزیں سننی ہیں، سنن نسائی ہے 5246 حدیث نمبر ہے، بڑی توجہ سے سننا ہے. قالو جلسنا، ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دو باتوں پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. میرے نبی پاک نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی دو باتیں ہیں جس پر تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کے لیے چن لیا اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج دیا، ہم اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. میرے نبی پاک نے صحابہ تم اس بات پر قسم کھاتے ہو کہ تم نے جو دو باتیں کہی ہیں تمہارے بیٹھنے کا مقصد صرف یہ دو باتیں تھی؟ صحابہ نے اس بات پر قسم اٹھائی اور عرض کی ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کی قسم ہے ہمارا بیٹھنا صرف اور صرف ان دو باتوں کے لیے تھا. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین پر ہدایت دی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج دیا ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں نے قسم تم سے اس لیے نہیں لی تھی کہ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں تھا، اصل بات یہ تھی، قسم لینے کا مقصد یہ تھا کہ جب تم بیٹھ کر اللہ کا شکر اس بات پر ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے تمہیں اپنے دین کے لیے چنا ہے اور محمد مصطفیٰ کو تمہارے درمیان مبعوث فرمایا ہے، تو ابھی جبریل آئے تھے اور جبریل آ کر یہ پیغام دے کے گئے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے دین پر ہدایت دی ہے اور آپ کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا ہے. یا رسول اللہ صحابہ تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس بات پر شکر کر رہے ہیں اور رب تعالی عرش کے اوپر ان کی اس بات کے اوپر فخر فرما رہا ہے کہ میرے بندے اس بات پر خوش ہیں کہ آج ان کے درمیان میرا محبوب موجود ہے. یار ہم کتنے خوش نصیب ہیں. 12 انبیاء اللہ کے ایسے گزرے جو نبی ہونے کے باوجود یہ دعائیں کرتے تھے اے اللہ ہم ہیں تو تیرے نبی لیکن حسرت اور تمنا یہ ہے کاش تیرے محبوب کے امتی ہوتے. یار ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں تڑپنا نہیں پڑا، ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑا، ہمیں مچلنا نہیں پڑا. ہماری آنکھ کھلی تو ہمارے کانوں میں یہ آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ. تمہیں اس بات پر مبارک ہو کہ اللہ نے تمہیں محبوب کا امتی بنا کر بھیجا ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا صحابہ تم نے مجھے دیکھا، میری صحبت اختیار کی اور مجھ پر ایمان لائے، تمہیں ایک مرتبہ مبارک ہو. اور وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اس کے باوجود میرے نام پر گردن کٹانے کے لیے قربان ہو جائیں گے، تیار ہو جائیں گے. صحابہ تمہیں ایک مبارک ہو، میرے ان امتیوں کو 7 مبارکیں ہوں. 7 بسم اللہ ان لوگوں کو جو میرے نام پر اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب. وہاں حسن یوسف سامنے جلوہ گر تھا اور خواتین ہوش و حواس میں تھی. حسن یوسف کو دیکھا، اس کے باوجود حسن یوسف میں اتنی مگن ہو گئی کہ اپنی انگلیاں کٹنے کی بھی پرواہ نہ ہوئی. وہاں انگلیاں کٹی تو حسن یوسف سامنے تھا. یہاں 14 صدیاں بیتنے کے بعد مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا نہیں ہے، لیکن پھندا چون کر تخت پر چڑھنے والے کو غازی علم الدین شہید کہا جاتا ہے، اس کو ممتاز حسین قادری کہا جاتا ہے. حضور کا جلوہ دیکھا نہیں لیکن پھندا چون کر اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا صحابہ تم نے مجھے دیکھا ہے، میری صحبت اختیار کی ہے، تمہیں ایک مبارک ہو.
جو مجھے دیکھیں گے نہیں، میری صحبت میسر نہیں ہوگی، اس کے باوجود میرا کلمہ پڑھیں گے مجھ محمد کی طرف سے 7 بسم اللہ، ان کو 7 مبارکہ۔ یار ہم کتنے خوش نصیب ہیں، تڑپنا نہیں پڑا، مچلنا نہیں پڑا، انتظار نہیں کرنا پڑا، ہم نے آنکھ کھولی تو مبارک ملی۔ تمہیں مبارک ہو کہ حضور کا غلام بن کے آ گیا ہے۔ آج وہ غلام اس دلیل کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ مجھے دلیل ملے تو میں حضور کا ذکر کروں۔ اور میرے بھائی، تجھے تو اس احسان کو ساری زندگی نہیں بھولنا چاہیے۔ آج اگر حضور نہ ہوتے تو کوئی گائے کا پیشاب پی رہا ہوتا، آج اگر حضور نہ ہوتے کوئی بتوں کے آگے ماتھا ٹیک رہا ہوتا، آج اگر حضور نہ ہوتے کوئی سورج کے سامنے ماتھا ٹیک رہا ہوتا، کوئی چاند تاروں کے سامنے کوئی آگ جلا کر اس کے سامنے ماتھا ٹیک رہا ہوتا۔ آج اگر ایک خدا کے در پر، ایک خدا کی دہلیز پر سجدہ کرنے کی توفیق مل گئی ہے تو اس کے پیچھے وجہ صرف ایک ہے کہ حضور آ گئے ہیں۔ حضور نہ ہوتے تو میں کون بتاتا کہ خدا ہے، حضور نہ ہوتے تو میں کون بتاتا یہ قرآن ہے، حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو وہ جہان ہے، اگر حضور نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے کرتے مدینے کی حدود سے باہر نکلتے ہیں، سامنے ایک یہودی اپنا گھوڑا لے کر کھڑا ہوتا ہے اور حضور کو وہ گھوڑا پسند آ جاتا ہے۔ نبی پاک اس سے سودا طے کرتے ہیں، اور جب سودا طے ہو جاتا ہے تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو صرف سیر کی غرض سے باہر آیا تھا، رقم تو ساتھ نہیں لایا، تم ایسا کرو کہ یہیں پر کھڑے ہو اور میں گھر سے اس گھوڑے کی قیمت لے کر آتا ہوں۔ جب حضور قیمت لینے کے لیے واپسی مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں، پیچھے یہودی کے دل میں لالچ آتا ہے اور وہ زیادہ قیمت لگنے پر گھوڑا کسی اور کو فروخت کر دیتا ہے۔ اور جب حضور قیمت لے کر وہاں پہنچتے ہیں اور جا کر کہا کہ یہ قیمت ہے تمہارے گھوڑے کی اور گھوڑا میرے سپرد کر دو، وہ کہنے لگا میرا تو آپ سے سودا ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے سودے سے، اپنی قیمت سے انکار کر لیتا ہے اور کہا میرے تو ساتھ آپ کی بات ہوئی نہیں ہے، اور اگر آپ کی میرے ساتھ بات ہوئی ہے، آپ نے یہ گھوڑا مجھ سے خریدا ہے تو اس کے اوپر کوئی گواہ پیش کریں، کیونکہ آپ کا دین بھی یہ کہتا ہے کہ جب تنازع ہو جائے تو دعویٰ کرنے والا گواہ پیش کرتا ہے، اور جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہو اس کو قسم اٹھانی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ آپ نے یہ گھوڑا مجھ سے خریدا ہے تو اپنے دعوے کے اوپر کوئی گواہ پیش کریں، اگر گواہ مل جائے گا تو یہ میں گھوڑا آپ کے سپرد کر دوں گا، اور جتنی قیمت آپ کہہ رہے ہیں اتنی قیمت میں یہ گھوڑا آپ کے سپرد کر دوں گا۔ اب جب شور ہوا، حضور کہہ رہے ہیں کہ میں نے سودا کیا ہے اور یہودی کہتا ہے میں نے آپ سے سودا نہیں کیا۔ جب شور ہوا تو ارد گرد کے لوگ جمع ہو گئے، ان جمع ہونے والوں میں ایک حضور کے صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہودی نبی پاک کی بات کا انکار کر رہا ہے اور بار بار یہ جملہ دہرا رہا ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے سودا کیا ہے تو اپنے اس سودے کے اوپر کوئی گواہ پیش کرے، حضرت خزیمہ آگے بڑھے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے یہ گھوڑا تم سے خریدا ہے اور جتنی قیمت حضور کہہ رہے ہیں اتنی ہی قیمت میں خریدا ہے۔ اب جب گواہ مل گیا، سودا طے ہو گیا، حضور نے گھوڑا لیا، ساتھ خزیمہ کو لیا، تھوڑا آگے آئے تو فرمانے لگے خزیمہ جس وقت میں نے یہودی کے ساتھ معاملہ طے کیا تھا، اس کے ساتھ قیمت طے کی تھی، میرے اور یہودی کے سوا وہاں کوئی نہیں تھا، تو تو نے میرے حق میں گواہی کیوں دی جبکہ تو وہاں موجود نہیں تھا؟ تجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ سودا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو نے بن دیکھے میرے حق میں گواہی کیوں دی؟ حضرت خزیمہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے جبریل کو اترتا ہوا نہیں دیکھا، ہم نے قرآن کو اترتا ہوا نہیں دیکھا، ہم نے جنت کا نظارہ نہیں کیا، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا جبریل آتا ہے، ہم نے مانا جبریل آتا ہے، آپ نے کہا یہ قرآن ہے، ہم نے مانا یہ قرآن ہے، آپ نے کہا کل کو جنت ملے گی، ہم نے مانا جنت ملے گی، آپ نے کہا جہنم میں عذاب ہوگا، ہم نے مانا۔ یا رسول اللہ، جب ہم نے بن دیکھے جبریل کا آنا مانا، جب ہم نے بن دیکھے قرآن کا اترنا مانا، جب ہم نے بن دیکھے جنت کو مانا، جب ہم نے بن دیکھے جہنم کو مانا، جب ہم نے بن دیکھے فرشتوں کا وجود مانا، جب
ہم نے بن دیکھے جنات کا وجود ماننا تو دنیا کے سودے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، دنیا کے سارے سودے ایک طرف قربان ہو جائیں، ہم نے تو خدا نہیں دیکھا، آپ نے کہا خدا ہے، ہم نے سارے بتوں کو چھوڑ کے ایک خدا کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ یا رسول اللہ، سودے کی کیا بات ہے؟ ہم نے کون سا خدا کو دیکھا تھا؟ آپ نے کہا خدا ہے، ہم نے مان لیا خدا ہے۔ آپ کے کہنے پہ قرآن کو مانا، آپ کے کہنے جبریل کو مانا، آپ نے کہا جنت ہے، جہنم ہے، جنات ہے، فرشتے ہیں، آپ نے تو خود ہی قرآن پڑھ کے ہمیں سنایا ہے، اور اللہ نے ہماری تعریف کیا کی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والا ہوتا ہی وہی ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ بن دیکھے تو سارے کرتے ہیں، دیکھ کر زہر پیا تو کیا پیا، دیکھ کر عشق کیا تو کیا کیا۔ وہ بہلول دنا تھا نا، دجلہ کے کنارے ریت کے ساتھ کھیل رہا تھا، بادشاہ ہارون رشید گزرا، پیچھے پیچھے اس کی ملکہ جو زبیدہ تھی اس کی سواری بھی تھی۔ اب وہ بادشاہ جو تھا نا، بادشاہ ہارون رشید، وہ بہلول کے پاس رکا، کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے نا وہ مٹی سے ریت سے کھیل رہا تھا، تو بہلول کہنے لگا میں جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ تو بادشاہ ہارون رشید نے کہا یہ دیوانہ ہے، مجذوب ہے، یہ کہہ کے گزر گیا۔ اب پیچھے پیچھے نا ملکہ زبیدہ کی سواری تھی، ملکہ زبیدہ ہی کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول کہنے لگا جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ زبیدہ نے کہا بیچو گے؟ کہا ہاں بیچیں گے۔ کہا کتنے؟ کہا 10 درہم کا۔ ملکہ تھی، 10 درہم دیے۔ بہلول نے وہ ریت لی جو سمندری ریت ہوتی ہے دریا، وہ ایک ریت لی، گھر بنایا اور کہا یہ محل تیرا ہوا، اور 10 درہم لے کے وہ 10 درہم دجلہ کی لہروں میں پھینک دیے، کیونکہ فقیر کو دولت کی تمنا نہیں ہوتی، فقیر کو دولت کی تمنا۔ داتا صاحب نے لکھا ہے جب تک مٹی اور سونا فقیر کی نظر میں ایک نہ ہو فقیر نہیں بنتا، فقیر کو تو حاجت ہی نہیں ہے۔ اب کہا یہ محل تیرا ہوا۔ زبیدہ بھی گھر چلے گی، بادشاہ ہارون رشید بھی چلا گیا۔ رات کو خواب میں بادشاہ ہارون رشید دیکھتا ہے کہ وہ جنت کی سیر کر رہا ہے، خواب ہے نا، جنت کی سیر کر رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک محل آیا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ملکہ زبیدہ۔ اندر جانے لگا تو دربان نے روکا، کہا میری بیوی کا ہے؟ کہا تیرا نہیں صرف تیری بیوی کا ہے، تیرا نہیں صرف تیری بیوی کا ہے۔ اٹھا، بڑا شرمندہ ہوا، پشیمان ہوا، سواری لی، دوبارہ دجلہ کے کنارے آیا، دیکھا بہلول دانا پھر ریت کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے گھر بنا رہے ہیں۔ کہا بیچو گے؟ کہا ہاں بیچیں گے۔ کہا کتنے کا؟ کہا 10,000 درہم کا۔ کہنے لگا بہلول کل 10 درہم کا، آج 10,000 درہم کا؟ بہلول بھی تو بہلول تھا نا۔ کہنے لگا بادشاہ ہارون رشید کل سودا بن دیکھے تھا، آج تو سودا دے کر آیا ہے۔ تو اللہ میں الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والا تو ہوتا ہی وہی ہے جو غیب پر ایمان رکھے۔ دیکھ کر زہر پیا تو کیا پیا، اور دیکھ کر عشق کیا تو کیا کیا۔ میں کہتا ہوں 27ویں رات کو، لیلۃ القدر کو، دنیا بھر کی مساجد سجتی ہیں۔ کسی سے پوچھو کہ ہر مسجد میں چراغاں کیوں ہیں، تو جواب ایک ملے گا، اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا۔ یار جس رات میں قرآن نازل ہو، اللہ اس کے بارے کہتا ہے خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور کبھی کسی نے دلیل نہیں مانگی کہ ہم 27ویں رات کو جو اپنی مسجد میں چراغاں کرتے ہیں، حضور کے زمانے میں ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے جس رات میں قرآن نازل ہو وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جس رات خود صاحب قرآن تشریف لائے ہوں اس کے بارے شک میں پڑھ کے کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور میرے بھائی، عشق مصطفیٰ کے لیے دلیلوں کے پیچھے نہ بھاگو، عشق مصطفیٰ کے لیے بخاری مسلم کے پیچھے نہ بھاگو۔ آخری جملہ اور گفتگو مکمل ہو گئی۔ اپنے بچوں کو یہ تلقین کریں، یہ جو پہاڑیاں بنا کے اس کے اوپر بت رکھ لیتے ہیں نا، جانور رکھ لیتے ہیں، میرے نبی پاک نے جس دن مکہ کو فتح کیا تھا نا، سب سے پہلا کام بت توڑے تھے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی بڑی بڑی تصویریں خانہ کعبہ کے سین میں لگی ہوئی تھی، اور میرے رسول کریم نے اپنے ناخن مبارک سے کھرچی دی۔ نبی پاک مکے کو فتح کریں تو سب سے پہلا کام بت توڑے تھے، اور آج اسی نبی کا ذکر کرنے کے لیے ہم بتوں کو سجا کے رکھ دیں، یہ میرے نبی پاک کا دین نہیں ہے۔ دوسری بات،
بچوں کو یہ تلقین کریں کہ چلتا راستہ روک کر چندہ مانگنا جائز نہیں ہے. ہم جس دین کو ماننے والے ہیں اس دین میں چلتا راستہ روک کر نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. چلتا راستہ روکنا جائز ہی نہیں ہے. ہاں پورے شہر میں کہیں جگہ ہی نہیں ملی, مجبوری ہے سڑک پہ جنازہ پڑھنا, تو چند لمحوں کے لیے صرف نماز کے لیے راستہ روکا جائے گا. تو راستہ روک کے چندہ مانگنا یہ درست نہیں ہے. اور پہاڑیاں بنا کر بت رکھنا یہ بھی درست نہیں ہے. کلیہ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ اس سال تجربہ کر کے دیکھیں, بڑا ہی مزہ آئے گا. آپ نے وہ بجلی والا ٹیسٹر دیکھا ہوگا. ٹیسٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ بتاتا ہے کرنٹ آ رہا ہے کہ ایسا ہی ہے. آپ بچوں سے کہیں کہ تم اس بار پہاڑی نہ بناؤ, یہ 5 کلو کی مٹھائی کی ٹوکری لو, ایک ایک گھر میں دستک دو, ایک لڈو دو. وہ پوچھے کس خوشی میں, تو کہو حضور آ گئے ہیں. وہ آپ کا لڈو نہیں ہے, وہ ٹیسٹر ہے. آگے سے فوراً پتہ چلے گا اس گھر میں خوشی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. آپ بچوں کو ٹیسٹر لے کے دیں, پہاڑیاں آپ چھوڑ دیں, وہ لڈو بتائے گا کس گھر میں کرنٹ بھی ہے کہ نہیں ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو تشریف لائے تھے, سب کا اس بات پر اتفاق ہے, زبان پہ کیا تھا؟ ربی حبلی. یار اس رات وہ ہمیں یاد کریں تو ہم اس رات ان کو یاد کیوں نہ کریں. اس واسطے ان چکروں میں نہ پڑیں. میرے نبی پاک کا جو عشق ہے وہ بغیر دلیل کے ہے. نبی پاک کے احسانات گننا شروع کر دینا تو زندگی ختم ہو جائے گی, احسانات ختم نہیں ہوں گے. قیامت والے دن کس کے سہارے میدان معاشر میں جاؤ گے؟ ایک ہی دعا ہے نا, حضور اپنے دامن میں جگہ دے دیں. تو آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے وہ قیامت میں اگر تو مان گیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تعالی ہم سبھی کو صحیح معنوں میں صدق کے دل کے ساتھ میلاد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائے. فضل رب العلا اور کیا چاہیے, فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. وما علینا الا البلاغ.